ناظرین، اردو نالج چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ رب کریم کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسے شخص کا ہے جس نے ساری عمر سارنگی بجانے میں گزار دی۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ دلچسپ واقعہ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی معلوماتی ویڈیو کے متعلق انفارمیشن مل سکے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک خوش الحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ انہی مشاغل میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی، تو اشاکے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر جاتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا علم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری توازے ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں تمہاری طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے گار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب تیری بارگاہ کے علاوہ میرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور بوجہ بڑھاپا آواز خراب ہو جانے کی صورت میں ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فوراً اٹھے، ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے قریب شکستہ گار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ خوف زدہ ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا
اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ وزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے، تیری جان اب اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ و روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرمایا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔